اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میری ماؤں، ذرا دھیان سے سننا۔ ایک لمحے کا غصہ کبھی کبھی پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے یہ کہانی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے ہر ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، شاید آپ کے بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ ایک دن ایک بچہ نا اپنے گھر کے اندر کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے اس سے غلطی سے کھڑکی کا جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی باپ فوراً غصے میں آیا اور زور سے بولا، یہ شیشہ کس نے توڑا ہے؟ اس نے بڑی زوردار آواز میں پوچھا۔ تو اس کے چھوٹے بیٹے نے اشارہ کیا اپنے بڑے بھائی کی طرف کہ بابا جان، شیشہ بڑے بھائی نے توڑا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا اور اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی، ایک ڈنڈا اٹھایا اور غصے میں آ کر بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ روتا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن باپ کو ہوش نہ رہا اور وہ بچے کو مارتا رہا، بچے کو پیٹتا رہا۔ جب مار ختم ہوئی تو بچہ خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ تھکن اور درد اور ڈر کے ساتھ اس نے پوری رات آنکھوں میں آنسو لیے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ماں اسے جگانے آئی، دیکھا تو بیٹے کے دونوں ہاتھ کا رنگ بدل چکا تھا۔ ماں زور سے چیخ مارتی ہے، زور سے روتی ہے، اور باپ دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ فوراً بچے کو اسپتال لے کر چلے گئے۔ جب ڈاکٹر نے اس بچے کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ میں زہر پھیل چکا ہے، کیونکہ جس لکڑی سے بچے کو مارا گیا تھا وہ پرانی تھی، وہ لکڑی پرانی تھی اور اس میں زنگ لگے ہوئے کیل تھے۔ اب خطرہ یہ تھا کہ اگر فوراً کچھ نہ کیا گیا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور بچہ مر بھی سکتا ہے۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آخر کیا کیا جائے۔ ایک طرف بچے کے ہاتھ میں زہر پھیل چکا، اگر یہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں تو وہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، آخر کرے تو کرے کیا۔ لیکن ڈاکٹر بھی مجبور ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، زندگی بچانا ہے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، نہیں تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آخرکار باپ نے روتے ہوئے اجازت دے دی، پرمیشن دے دی، اور کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بچے کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور پھر بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کئی گھنٹے کے بعد جب بچہ ہوش میں آیا نا تو اپنی خالی کلائیاں دیکھ کر رو پڑا، چیخا چلایا، بہت رو پڑا۔ باپ کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بابا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی کچھ نہیں توڑوں گا، میں پھر کبھی کھڑکیوں کے شیشے نہیں توڑوں گا، پھر میں کبھی گھر کے سامان کو نہیں توڑوں گا، بابا مجھے معاف کر دو، بابا بس میرے ہاتھ واپس کر دو، جو ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں وہ ہاتھ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر، بیٹے کی درد بھری آواز کو سن کر، اس دل کو چیر دینے والی بات کو سن کر باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ باپ برداشت نہ کر سکا۔ باپ نے شرم، دکھ اور پچھتاوے میں اس نے اسپتال کی چھت سے اسے چھلانگ مار دی، اس نے کود ہی مار دی، اور جب نیچے گرا تو اس کی جان چلی گئی، وہ بندہ مر گیا۔ میرے بھائیوں، اے میرے دوستو، اے میری ماں، سنو، جب بھی بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو غصے میں آ کر کچھ ایسا نہ کیجیے جس پر بعد میں زندگی بھر پچھتاوا کرنا پڑے۔ ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی کا دکھ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، چیزیں ٹوٹ جائیں تو دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، لیکن ایک بچپن، ایک ہاتھ، ایک جان کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہماری زندگی کی زینت کہا ہے،
بچے ہماری زندگی میں زینت ہیں، بچے ہمارے گھر کی خوبصورتی ہیں۔ سامان اتنی اہم نہیں ہے جتنی ہمارے بچے ہمارے لیے اہم ہیں۔ یاد رکھیے بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں، ان کے پاس تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے پاس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے اندر سے ناخوش ہیں، بیچارے اندر سے پریشان ہیں، اندر سے پریشان رہتے کہ کب ہمارے گھر میں اولاد آئے، کب ہمارے گھر میں کھیلنے والا آئے۔ گھر تو ہے، گھر میں کھیلنے والی چیزیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کھیلنے والا بچہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیں کہ اگر کل یہی ہاتھ کاٹنے پڑ گئے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے جی پائیں گے اگر بچے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو۔ یا ہو سکتا ہے آپ جس بچے کے سر پر غصے سے سر پہ مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ تکلیف آ گئی، ہو سکتا ہے سر کا کچھ آپریشن کرنا پڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم بچوں کی یہ تکلیف دے کر ہم جی پائیں گے؟ نہیں جی پائیں گے۔ بہنوں، برداشت کرنا سیکھیں، محبت سے سمجھائیں، کیونکہ غصہ وقتی ہوتا ہے، غصہ تو کچھ دیر کے لیے آتا ہے، مگر پچھتاوا ساری عمر ساتھ رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نرمی، تحمل اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا دل کرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔